مذاکرہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. ایک شخص نے خواب میں خوفناک بلا دیکھی. گھبرا کر پوچھا تو کون ہے؟ بلا نے جواب دیا میں تیرے برے اعمال ہوں. پوچھا اس سے نجات کی کیا صورت ہے؟ جواب ملا درود شریف کی کثرت. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. 1443 ہجری کے جمادی الاولیٰ کی 28ویں رات ہے. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں کثیر عاشقان رسول جمع ہے. مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے. اب سوالات کیجیے، ہر سوال کا جواب بھی بالصواب یعنی درست دے پاؤں یہ ضروری نہیں. بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی. بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں. مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں. شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ الکریم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. میرا امیر اہل سنت سے جو پہلا سوال ہے وہ اسٹوڈنٹ کے حوالے سے ہے کہ ہم اسٹوڈنٹ کو یونیورسٹی میں ڈفرینٹ سبجیکٹس پڑھاتے ہیں، تو پڑھاتے ہوئے ہم وہ کون سی اسٹریٹجیز جو ہے وہ یوز کریں، کس طرح سے بچوں کو موٹیویٹ کریں کہ وہ دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ جو دینی تعلیمات ہیں اس کو بھی حاصل کرنے پہ جو ہے وہ فوکس کریں. دوسرا سوال میرا جو ہے وہ ریسرچ کے پوائنٹ آف ویو سے ہے کہ ہم کیونکہ بیسیکلی یونیورسٹی میں ڈفرینٹ ایریاز میں ریسرچ بھی کر رہے ہوتے ہیں، تو اور وہ بیسیکلی جو ریسرچ ہوتی ہے وہ ٹوٹلی دنیاوی چیزوں کے حوالے سے ہے، تو ہم کس طرح سے جو ہے وہ کون کون سی اچھی نیتیں کر سکتے ہیں کہ جس سے ہمیں اس ریسرچ میں آخرت میں جو ہے اچھا ثواب بھی ملے اور دنیا میں بھی جو ہے وہ باعث رحمت و برکت ہو. ماشاءاللہ اچھا جذبہ ہے. اب اس میں کہ ان کا اجارہ کس چیز کا یہ دیکھا جائے گا نا کہ ان کو جو کچھ پڑھانے کا اجارہ ہوا ہے. اب اس کے علاوہ عرف و عادت سے ہٹ کر زیادہ وقت لینا جو مطلب ان کا جس کا اجارہ ہے نا اس سے وہ ہٹ کر ہو تو پھر اس میں شرعی مسائل کھڑے ہوں گے اور صورتیں اس کی بنیں گی. اب مثال کے طور پر ان کو یہ بتایا گیا کہ بھئی آپ کو طب پڑھانا ہے اور آپ نے مطلب قرآن کریم کھول کر وہ تجوید پڑھانی شروع کر دی. تنخواہ آپ طب پڑھانے کی لے رہے ہیں اور تجوید پڑھانا شروع کر دیا تو اس کی تو اجازت نہیں ملے گی نا. اس لیے پہلے یہ دیکھا جائے گا. البتہ ضمناً کچھ باتیں ایسی آ جاتی ہیں جس میں مطلب ہے کہ وہ دینی معاملات بتائے جائیں. یہ اس کے مواقع ملتے رہتے ہیں اور اس کا اسٹوڈنٹس پر اثر بھی اچھا پڑتا ہے. لیکن دیکھنا وہی ہوگا کہ جس چیز کا اجارہ ہے اس میں تو کوئی نقصان نہیں پہنچ رہا. دوسرے نمبر پر انہوں نے یہ فرمایا کہ ہم ریسرچ کرتے ہیں تو اس میں کیا اچھی نیت کریں کہ ہمیں ثواب ملے. اب یہ کہ ریسرچ کس چیز کی کر رہے ہیں. اب جیسی ریسرچ ویسے ہی اس کا مطلب مسئلہ ہوگا. ہر ریسرچ ضروری نہیں ہے کہ جائز ہو، یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ ناجائز ہو. اچھا اب ناجائز نہیں ہے، جائز ہے، مباح ہے، تو یعنی کرنا نہ کرنا جس کا یکساں ہوتا ہے، نہ ثواب نہ گناہ. ایسا کام کہ جس میں نہ ثواب ہے نہ گناہ، اس میں اچھی نیت جو ہے وہ اس کو عبادت بنا دیتی ہے. لیکن ایک اچھی نیت کا محل ہو، موقع ہو اور اتنی سمجھ ہو کہ یہاں اچھی نیت کی جا سکتی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پیارے باپا جان، آپ کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے، اسلامی بہنوں کو کس حد تک پردہ کرنا چاہیے؟ جس حد تک شریعت نے حکم دیا ہے اس حد تک پردہ کرنا ہی ہوگا.
اس میں جہاں شریعت نے مطلب حکم لگا دیا اس میں اپنی طرف سے کوئی رعایت نہیں لی جا سکتی. اسلامی بہنوں کے یہ ہے کہ پورا بدن چھپا ہوا رہنا ضروری ہے، اور بعد کے علماء نے متاخرین نے حالات کی وجہ سے چہرہ بھی چھپانے کا حکم دیا ہے نامحرموں سے. پھر یہ کہ جیسے کہ ہتھیلیاں ہیں یہ کھلی رہ سکتی ہیں، پاؤں یہ پنجے جو ہیں یہ کھلے رہ سکتے ہیں. اس طرح کی مطلب معمولی سی مطلب صورت کھلا رکھنے کی، باقی سارا بدن جو ہے وہ نامحرم کے آگے چھپا ہوا رکھنا ضروری ہے. بال بھی ظاہر نہیں ہونے چاہیے، نہ اتنا پتلا دوپٹہ ہو کہ بال چمک رہے ہوں، نہ اتنا چست لباس ہو کہ بدن کی گولائیاں وغیرہ نظر آتی ہوں. آج کل تو اس طرح کے لباس بھی پہنے جاتے ہیں، موزے پہنے جاتے ہیں کہ وہ سمجھ ہی نہیں آتی کہ موزہ ہے یا نہیں ہے، یا ایک دم چست پاجامے پہناتے ہیں. بچیوں کو بھی نہیں پہنانے چاہیے. میں تو ایک دن کی بچی کے لیے بھی مشورہ دوں گا کہ ایسا لباس نہ پہنائے کہ جس کی عادت خراب ہو، آئندہ وہ پہنے. لیکن پہنتی ہیں لڑکیاں، یہ پہن رہی ہوتی ہیں، تو اس کی ترکیب نہیں ہونی چاہیے. مرد تو ابھی ڈھیلے ڈھالے پہن رہے ہوتے ہیں، عورتیں اور چست پہنتی ہیں. حالانکہ زیادہ ڈھیلے ڈھالے عورت کے ہونے چاہیے کپڑے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. یا سیدی 90 کووڈ کے بعد ہر فرد کے لیے ماسک پہننا لازمی قرار دے دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے مرد و خواتین اس کو پہنتی ہے. اب میرے یہاں 2 سوال ہیں. ایک سوال تو یہ ہے کہ خواتین نقاب کی جگہ ماسک پہنتی ہیں تو کیا اس سے پردہ ہو جائے گا؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ اب تو رنگ برنگے مختلف ڈیزائن والے ماسک مل رہے ہیں، اس طرح کے ماسک فیشن کے طور پر پہننا کیسا ہے؟ عورت کا اگرچہ بدن چھپا ہوا ہے مگر اس کو ایسا لباس نہیں پہننا چاہیے کہ جس سے غیر مرد کی نظر اٹھے اس کی طرف، اور من کا روگی جو ہے وہ للچائے. جو ذہنی طور پر خرابیاں تو ذہن میں اتنی ہے کہ مت پوچھو بات. ہر گھر میں گناہ بھرے چینل عام طور پہ چل رہے ہوتے ہیں. سوشل میڈیا نے مزید تباہی مچا رکھی ہے. یوں مطلب نگاہوں کی حفاظت اور ذہن و دماغ اور سوچوں کی حفاظت یہ بہت بڑا مسئلہ ہو گیا. اس لیے وہ ان کو تو ایسے لباسوں سے بچنا چاہیے نا کہ یعنی اب پردہ بھی ہٹانے کے لیے ماسک کی اجازت طلب کی جا رہی ہے. اور ماسک بھی یہ تو میرے لیے نیا انکشاف ہے کہ بالکل میچنگ ہو رہی ہے ماسک کی بھی. کمال ہو گیا. دوبارہ لے کے ماسک ضرورتاً پہننے کی تو اجازت ہے، لیکن ساتھ میں وہ نقاب بھی ہونا چاہیے. اندر میں بھلے ماسک ہے، یا گھر میں اپنے محارم کے سامنے کوئی حرج نہیں ہے اگر ماسک ہے چہرے پر. والد کے آگے یا بیٹے کے سامنے ماسک پہننے میں کوئی سا بھی ماسک پہنے، نقاب کی ضرورت نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر، کیا چیز ہے دنیا بھول گیا. الحمدللہ ابھی میں طواف سے فارغ ہوا ہوں، اور آپ کی بارگاہ میں عرض کرنی تھی کہ جو طواف کے بعد جو نوافل پڑھے جاتے ہیں تو کیا یہ مقام ابراہیم کے بالکل قریب پڑھنا ضروری ہے کہ یا اس کو ہم کہیں دور بھی پڑھ سکتے ہیں؟ پیارے پیارے امیر اہل سنت ملتزم پہ حاضر ہونے کی کیا فضیلت ہے، بیان فرمائیے. یا سیدی یہ ارشاد فرمائیے کہ اگر طواف شروع کرنے سے پہلے سیدھا کندھا ننگا کرنا بھول گیا بندہ تو پھر اس کا کیا حکم ہے؟ یہ طواف کے بعد جو نفل پڑھے جاتے ہیں یہ ویسے واجب الطواف بھی کہلاتے ہیں، لیکن ہیں یہ نفل کے حکم میں، لیکن یہ وہ نفل ہے جن کا پڑھنا واجب ہے جو طواف کرے. اور یہ نماز جو واجب الطواف ہے طواف کے بعد، اس کے لیے سب سے افضل جگہ مقام ابراہیم ہے. اس کے بعد سب سے افضل جگہ خاص کعبہ معظمہ کے اندر، پھر حتیم میں میزاب رحمت کے نیچے، پھر حتیم میں کعبے کے قریب ترین جگہ، پھر حتیم میں کسی اور جگہ، پھر حتیم سے باہر کعبہ معظمہ سے قریب تر جگہ، پھر مسجد الحرام میں کسی بھی جگہ،
پھر حرم مکہ کے اندر جہاں بھی ہو، اس کے بعد اسی جگہ کو فضیلت نہیں. البتہ اگر بیرون حرم حرم کے باہر پڑھ لی تب بھی ادا ہو جائے گی، لیکن ایسا کرنا مکروہ تنزیہی ہے. ملتزم پر حاضر ہونے کی کیا فضیلت ہے؟ نماز طواف و دعا سے فارغ ہو کر ملتزم کی حاضری مستحب ہے. یہ بھی اس طواف کے بعد جس کے بعد سعی کرنی ہے تو اس میں پہلے یہ کرے گا کہ نماز پڑھے گا اور زمزم وغیرہ پی کے پھر ملتزم پر آئے گا. ورنہ اگر اس کے بعد سعی نہیں ہے تو پھر طریقہ کار یہ ہے کہ طواف کے بعد پہلے ملتزم پر آ کے دعا کرے، پھر اس کے بعد نماز پڑھنا اور زمزم پینا ہے. اس کی فضیلت بھی ماشاءاللہ بڑی پیاری ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، رکن اور مقام کے درمیان، رکن اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان مقام ملتزم ہے کہ مصیبت زدہ شخص وہاں دعا مانگے تو اسے مصیبت سے چھٹکارا مل جائے. کندھا کھلا رکھنا بھول گئے تو کیا حکم ہے؟ تو یہ کندھا کھلا رکھنا ان 7 پھیروں میں جو مطلب ہے کہ جس کے بعد صحیح ہے، جیسے عمرے کا احرام باندھا ہے تو عمرے کے طواف کے بعد صحیح ہے. اب ان 7 پھیروں میں کندھا کھلا رکھنا یہ سنت ہے، اور 3 پھیرے شروع کے یہ رمل ہے، یہ بھی سنت ہے. اب اگر کندھا کھلا رکھنا بھول گیا، مثال کے طور پر 2 پھیرے کر دیا، اب یاد ہے کہ یار کندھا تو رکھنا بھول گیا، تو گھبرائے نہیں، اب کندھا کھول لیں، اور اس میں کوئی کفارہ وغیرہ یا دم وغیرہ نہیں ہے. جب 7 پھیرے مکمل کر لیں، اب یہ کہ فوراً کندھا بند کر دیں. بعض لوگ کندھا کھلا رکھ کے ہی گھوم رہے ہوتے ہیں اور نمازیں بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو کندھا آپ ڈھک لیں اور پھر نماز پڑھیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. عمران علی فیس بک پیج پر سوال پوچھ رہے ہیں کہ امیر اہل سنت سے عرض ہے کہ آپ کا مدنی مذاکرے کا ذہن کیسے بنا؟ آپ زیادہ مدنی مذاکرے فرماتے، بیان کم فرماتے. میں نے جتنے بیان کیے ہیں، شاید حاجی امین آپ تو گواہی دے سکتے ہیں، ایک دن میں یار میں کئی بیان کرتا تھا. ایک دور وہ بھی میرا ہوتا تھا. میں نے فجر کے بعد بیان کیا ہے، آپ لوگ عشاء کے بعد ہٹے کٹے کھا پی کر جا کے بیانات کرتے ہوں گے. الحمدللہ فجر کے بعد بیانات کیے ہیں، ظہر کے بعد بیانات کیے ہیں، عصر کی نماز کے بعد بیانات کیے ہیں، مغرب کی نماز کے بعد بیانات کیے ہیں، عشاء کے بعد تو کیے. ایک دور تھا کہ وہ لے دے کر وہ مجھے ہی بیان کرنا ہوتا اکثر، پھر آہستہ آہستہ وہ کچھ بڑھے. پہلے تھے لیکن وہ صورت نہیں تھی، زیادہ تر میں ہی بیان کرتا تھا الحمدللہ. کیوں؟ مطلب یہ کہ میں صرف سوال اب دیکھو، جب کاروبار وسیع ہو جاتا ہے نا، بچے جوان ہو جاتے ہیں، کمانا سیکھ جاتے ہیں، اور بچے ہوتے بھی قابل اعتماد ہیں، یہ پیسے کھا نہیں جائیں گے، دکان صحیح چلائیں گے، تو پھر باپ تھوڑا یہ کہ وہ سست پڑ جاتا ہے. یوں سمجھ لو. یہاں اب بھی تو کبھی کبھی بیان پھر کر تو رہا ہوں میں جمعرات کو، اور بیانات تو کیے. بیان کرنا تو اگر نہیں آتا مجھے، کر لیتا ہوں، کوشش کرتا ہوں، اللہ قبول فرمائے. مدنی مذاکرے میں بیانات کے تعلق سے امیر اہل سنت کی ذکر ہوا، تو امیر اہل سنت ہفتے میں کبھی 1 کبھی 2 بیانات مختلف علاقوں میں جا کر فرمایا کرتے تھے، اور اس کے علاوہ ہفتہ وار اجتماع میں الگ بیان ہوتا تھا آپ کا. اور جمعہ کے دن جمعہ کی نماز کے بعد قافلے کی صورت میں امیر اہل سنت جو ہے وہ مختلف علاقوں میں جاتے، اور عصر میں، مغرب میں اور عشاء میں، یعنی 3 بیانات فرمایا کرتے تھے. تو شب جمعہ میں یعنی ہفتہ وار اجتماع میں الگ بیان، جمعے کے اندر 3 بیانات، اور ہفتے میں کبھی 1 اور کبھی 2 بیانات مختلف علاقوں میں ہوا کرتے تھے. یوں امیر اہل سنت کی یہ ایک ماضی کی یاد تھی، اور آپ کی یہ کوششیں تھی جو میں نے اس میں ذکر کی. اللہ تعالی عالم بالصواب. ماشاءاللہ، مرحبا. سید ابراہیم شاہ صاحب میرے لیے 82 سے ماحول میں آ گئے. جی نئی نہیں تھی.
نہیں الحمدللہ مجھے بھی اس طرح کا کچھ یاد ہے کہ مفتی فاروق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو ان کیسٹوں کو سنا کرتے تھے، تو میں مفتی حسان صاحب سے یہ عرض کر رہا تھا، مجھے یاد پڑتا تھا میں نے 1000 اس وقت مکتبۃ المدینہ کی جو بیانات کی جو سیریز تھی نا، وہ تقریباً پہنچ چکی تھی، یعنی جو کیسٹیں بیانات کی جو ریلیز ہوتی تھی، تو چونکہ پہلے آپ کے آڈیو بیانات ہی کیسٹوں میں چلتے تھے، تو یوں الحمدللہ یہ اس وقت کی بات ہے جب آپ کے ریگولر بیانات کا سلسلہ مطلب وہ جو کیسٹوں کے ذریعے ہوتا تھا۔ اللہ پاک آپ کو مزید برکت دے، ہمت دے، الحمدللہ۔ اگر یہ سوال جواب کا جو سلسلہ ہے جسے آج ہم اپنی اصطلاح میں مدنی مذاکرہ کہتے ہیں، مگر یوں اگر دیکھا جائے تو شرعی مسائل اور اس کے سوالات و جوابات کا سلسلہ کیا دعوت اسلامی کے پہلے سے آپ اس کو لے کر نہیں چل رہے؟ کئی سال پہلے سے، جی دعوت اسلامی سے بھی کئی سال پہلے سے، الحمدللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا ہم پرندوں، جانوروں اور انسانوں کی تصویر بنا سکتے ہیں؟ اور دارالمدینہ کی کتابوں میں چہرے کیوں نہیں ہوتے؟ جواب آپ ارشاد فرما دیجئے۔ تصویر بنوانا یہ حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ جانداروں کی تصویریں جیسے انسان ہے، پرندے ہیں، جانور ہیں، گائے بکرے ہیں، یہ جو بھی جانور ہوتے جن میں جان ہوتی ہے، ان کی تصویریں بنانے کی شریعت میں اجازت نہیں ہے، یہ گناہ ہے۔ اور اسی لیے دارالمدینہ کی کتابوں میں چہرے نہیں ہیں، تصویروں میں چہرے مٹے ہوئے، تصویر چہرے کی ہوتی ہے۔ اب جیسے کسی کا سر نہیں ہے، بغیر سر کا کوئی ہے تو پورا دھڑ بنا ہوا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، مین چہرہ ہوتا ہے تصویر میں۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ آنکھیں پھوڑ دو تو اب وہ تصویر نہیں رہی، یہ بھی غلط ہے۔ کوئی نابینا ہے اس کی تصویر بھی جائز نہیں ہے، تو خالی آنکھیں غائب ہونا یہ بھی کافی نہیں ہے، آنکھیں مٹا دینا یہ کافی نہیں ہے۔ پورا ناک، ہونٹ، کان یہ سب غائب ہو، تو اس میں سب غائب کرتے ہیں اپنے دارالمدینہ کی کتابوں میں۔ اچھا، اب کوئی یہ سوچے کہ یہ خود تو مدنی چینل پر اپنی تصویر دکھا رہا ہے اور ہم کو بولتا ہے کہ یہ حرام ہے، تو اس میں مسئلہ یہ کہ یہ تصویر جو ہے نا یہ ڈیجیٹل فوٹو ہے جو آپ مدنی چینل پر دیکھ رہے ہیں۔ ڈیجیٹل فوٹو نے شعاعی تصویر، ڈیجیٹل فوٹو اور وہ جو پرنٹڈ فوٹو ہوتا ہے ان دونوں میں فرق ہے۔ میں نے جو مسئلہ عرض کیا وہ پرنٹڈ فوٹو کا تھا، ڈیجیٹل فوٹو میں بھاری تعداد میں علماء ڈیجیٹل فوٹو کو جائز بولتے ہیں۔ میں اس کی آپ کو بالکل موٹی سی مثال دوں کہ آپ آئینے میں کھڑے ہو کر کچھ دیکھتے ہیں، آپ پورے تو نظر آتے ہیں، تو آئینے میں دیکھنا تو گناہ نہیں ہے نا، جائز ہے نا۔ ہٹ جاتے ہیں تو وہ فوٹو بھی ہٹ جاتی ہے، یہاں بھی آف کر دیتے ہیں تو یہ تصویر ہٹ جاتی ہے۔ تو بہرحال یہ کہ ڈیجیٹل فوٹو کو علماء نے دلائل کے ساتھ اس کو ثابت کیا۔ پہلے میں اس کو جائز نہیں سمجھتا تھا، کیونکہ ایک تعداد علماء کی وہ بھی اچھے علماء ہیں کہ جو مطلب اس کو جائز نہیں کہتے ڈیجیٹل فوٹو کو۔ پھر میں نے معلومات کی اور کچھ اس میں مطالعہ کیا اور مشاورت کی، تو الحمدللہ مطلب ہے کہ ذہن بنا کے ڈیجیٹل فوٹو ہونا چاہیے۔ جب اتنے علماء اور اچھے علماء اہل علم حضرات جب اس کی تائید کر رہے ہیں تو اس سے فائدہ اٹھایا جائے، کیونکہ وہ گمراہی بہت پھیل رہی تھی، اب بھی پھیل رہی ہے گمراہی پھیلنا، ایمانیات پر ڈاکے پڑنا، بے عملی، جس کو دیکھو دین کا نام لے کر وہ چینل پہ لگا ہوا ہے۔ پہلے سوشل میڈیا ان دنوں متعارف نہیں تھا، یہ چینلز تھے، وہ بہت خرابیاں ہو رہی تھی، تو آہستہ آہستہ ذہن بنا، تو ہم نے کہا پھر اس کے ذریعے بھی ہم نیکی کی دعوت دیں۔ بہت پہلے کسی نے کوئی افریقہ سے آئے ہوئے تھے، ساؤتھ افریقہ سے، ویسے آئے ہوں گے اپنے طور پر، لیکن
وہ مجھ سے بھی ملنے آئے تھے, اچھی مہمان تھے. انہوں نے مجھے سب سے پہلے کہا تھا, جو مجھے یاد آ رہا ہے, کہ بہت پرانی بات کر رہا ہوں میں, کوئی 30 سال ہو گئے ہوں گے, ہو سکتا ہے 35 سال ہو گئے. انہوں نے مجھ سے, وہ بیچارے درد تھا ان کو, مسلک کا درد تھا, دین کا درد تھا. انہوں نے مجھے سمجھانے کی کوشش کی کہ مولانا آڈیو ہے نا آپ لوگوں کی, یہ اب نہیں سنتے نوجوان, آپ ہم کو ویڈیو دو, اپنی ویڈیو بناؤ, یہ سنیں گے, ورنہ یہ لوگ گمراہ ہو رہے ہیں, نوجوان ہاتھوں سے جا رہے ہیں, برباد ہو رہے ہیں, آپ ان کو کچھ کرو. اس وقت میرا ذہن نہیں تھا ویڈیو کا, میں نے ان سے معذرت کر لی. پھر آہستہ 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 جب ذہن بنا اور معلومات حاصل کی, تو پھر یہ یوں ذہن جم گیا اس بات پر کہ یہ جائز ہے. اچھا, اب چونکہ ان میں علماء کا اختلاف ہے ویڈیو میں, اور معاف کیجئے پرنٹڈ تصویر میں, یا ہاتھ کی بنی ہوئی یا کیمرے کی بنی ہوئی جو وہ پرنٹڈ ہوتی ہے, تو اس میں اور یہ ڈیجیٹل میں علماء کا اختلاف ہے. اب بھی علماء ہے ایسے کہ جو اس کو ناجائز کہہ رہے ہیں, اور بھی اچھے علماء ہیں, ہمارے سر کے تاج ہیں, نعوذ باللہ ان سے بھی کوئی بغض یا عداوت رکھنے کی کوئی صورت ہی نہیں ہے. وہ شریعت دلیل دیتے ہیں. ہمارے یہاں بھی علماء جو اس کو جائز کہتے ہیں وہ بھی شریعت کے دلائل دیتے ہیں. یہ علماء کے مسائل ہیں, ہم نے ان علماء کو فالو کیا ہے جو جائز کہتے ہیں. اچھا, تو اب چونکہ اختلاف تو ہے, اس لیے اس کا مسئلہ یہ ہے کہ جہاں ضرورت ہے وہاں ڈیجیٹل فوٹو کا استعمال کر لیا جائے, جہاں ضرورت نہیں ہے اس کی تو اس سے بچا جائے. کہ اب بھی مستحب یہی ہے کہ جہاں علماء کا اختلاف ہو نا وہاں بچنا مستحب ہوتا ہے. اس لیے مطلب اب جیسے ہمارے ہاں اب چونکہ جائز تو ہے, لیکن اب دھڑا دھڑ اپنے طرح طرح کے پوز بنا کر ہمارے یہاں وائرل کیے جاتے ہیں, بالکل بھی اس کی حاجت نہیں ہوتی. یا حاجت ہو, یا مطلب اپنے جو موبائل فون جیسے ہوتا ہے اس میں وہ کھانے بنے ہوتے ہیں نام کے ساتھ تصویر, اس میں طرح طرح کی تصویر ڈالتے ہیں. تو جائز تو ہے, لیکن اگر ضرورت نہیں ہے اس کو نہ ڈالا جائے اور مستحب پر عمل کر لیا جائے. اسی طرح مطلب یہ کہ وہ اسٹیکر طرح طرح کے نکلے, وہ تصویروں والے ہوتے ہیں, میری تصویروں والے بھی اسٹیکر ہوتے ہیں, نگران شورا کی تصویروں والے, اسی طرح چھوٹے بچوں کی تصویروں والے اسٹیکر ہوتے ہیں. میں حتی الامکان اس طرح کے اسٹیکر بھیجنے سے اوائڈ کرتا ہوں, بچتا ہوں. یار یہ ہے, بچنا تو مستحب ہے, اب اس کو کیا استعمال کروں یار. میں اپنے اسٹیٹس بولتے ہیں, اسٹیٹس نہیں بولتے اس کو, شاید کچھ اور بولتے ہیں, یہ جو میں نے نام کے ساتھ, تو میں نے آج تک اپنی تصویر اس میں نہیں لگائی. اب یہ کہ میری تصویر بہت سارے لوگ لگا رہے ہیں, لیکن میں نے خود نہیں لگائی. البتہ یہ کہ میں کما کو بچتا نہیں ہوں, تصویریں غیر ضروری بھی ہوتی رہتی ہیں, لیکن ذہن یہ ہے کئی بار رک جاتا ہوں کہ یار ثواب کا کام نہیں ہے یہ, کہ بچنے میں ثواب ہے اگر اچھی نیت سے بندہ بچے تو. لیکن اب طرح طرح کے شوق لوگوں کو ہیں, بڑے ایکشن کے ساتھ تصویریں بناتے ہیں. وہ خوبصورت کپڑے پہنیں گے تو تصویر بناتے ہیں, کوئی مائک پکڑ کے تصویر بنا رہا ہے, کوئی دعا کی طرح ہاتھ اٹھا کر تصویر بنا رہا ہے, وہ تسبیح پکڑ کے تصویر بنا رہا ہے. واٹ از دس؟ آپ کی نیتیں کیا ہیں؟ اب آپ جانے, میں تو نیت اور حملہ کرنے سے رہا. آپ خود سوچیں, غور کریں کہ یہ تصویریں آپ طرح طرح کی اپنی وائرل کر رہے ہیں, یا کہ شو پیس آ گیا کہیں, وہ یا کیا بولتے ہیں مناظر آتے ہیں طرح طرح, اس میں یوں کر کے ٹیڑھے ترچے کھڑے ہو کر کسی ایک کندھے پہ ہاتھ رکھ کر یہ جو تصویریں بنا رہے ہیں, کیا نیت ہے, اس پر غور کر لیں. اچھا, میں بھی یہ کرتا ہوں, میں کب پھنستا ہوں پتا ہے, میں پھنستا ہوں ایئرپورٹ پہ. پہلے تو میں رکتا تھا, روکتے تھے ہم, لیکن پھر وہ بڑا مسئلہ ہوتا تھا, کبھی کبھی لوگوں کا بیچاروں کا موڈ آف ہو جاتا تھا, یہ مٹھے پڑتے تھے, نہیں شرمندہ یہ بھاگ کیا ہے مولانا سیلفی. اب میں پہلے بھاگ کے آتے تھے, بیوی بیمار ہے دعا کر دو, بچہ بیمار ہے, امی یہ طبیعت اتنے عرصے سے خراب ہے, اب یہ دعا کا نہیں بولتے. اب
सेल्फी, एक सेल्फी इजाजत है आपके साथ सेल्फी। अब मैंने फिर वो नियत यूं कोशिश की कि मैं यूं बना लूं कि मैं इनकी दिलजोई करूं। अब पता नहीं है दिलजोई की नियत भी वैलिड है या नहीं है, क्योंकि अमरे मुस्ताहब तो है कि बिला जरूरत ना बनाया जाए, लेकिन अब यहाँ जरूरत ये बन जाती है कि ये कह रहा है कि मेरे को बनानी है आपके साथ। अच्छा, फिर कोई कोई हाथ भी रखवाता है अपना कंधे पे, ये भी मेरे हाथ कंधे पे रखते हैं। वो तबीयत नहीं चाहती है कि इस तरह आवाम में तस्वीर में बनवाऊं। मैं अपनी तबीयत की बात कर रहा हूँ। इसमें बाद चीटर होते होंगे, बाद वांटेड होते होंगे, जिनसे हुकूमतें परेशान होती होंगी। अब ज़ाहिर है कि शोहरत है, नाम सुना हुआ होता है लोगों का, तो भाग के आ जाते हैं बाजू का। इनके साथ मेरी तस्वीर, चीटर मेरी तस्वीर बनाकर यूं हाथ रखवा कर मुस्कुरा कर मेरी तो वैसे आदत है मुस्कुराने की तो इस तरह हो सकता है कोई माज़अल्लाह केश भी करता हो कि देखो मुझ पर कितनी शफकत कर रहे हैं, मैं ऐसा आदमी थोड़ी हूँ जो 2, 5, 25 लाख रुपए किसी को मुसा देते हो। कुछ कह नहीं सकते, अब किसी पर बदगुमारी भी नहीं कर सकते ये चीटर है, इसलिए अब वो मैंने बहुत कुछ कह दिया और समझ गए होंगे क्या कहना चाहता हूँ, लेकिन अब ये हो रहा है, अब मैं रोकता नहीं, बनाने देता हूँ। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। मैं अरसा 30 साल से कम बेश 5 नमाजों में दर्स की शहादत हासिल कर रहा हूँ। हज़रत साहब से मेरी इल्तिजा है कि मेरे लिए इस्तिकामत और खात्मा ईमान की और मेरे घर वालों के लिए दुआ फरमा। अमीर अहले सुन्नत से मेरा सवाल है कि मैं दर्स व बयान किताबों से कर रहा हूँ। आज का डिजिटल दौर है, लोग मोबाइल से बयानात करते हैं। मेरे लिए क्या हुक्म है कि मैं किताबों से बयान करूँ या मोबाइल खरीद लूँ? मेरे लिए रहनुमाई फरमा दी। किताब से देना ज्यादा मतलब है कि मुफीद रहता है, बड़ी किताब होती है और एक अच्छा लगता है। अभी उलमा किराम ये किताबों से, जैसे मिशकात शरीफ से या बुखारी शरीफ से या कुरान करीम की तफसीर सामने रखकर दर्स देते हैं। हमारे यहाँ तफसीर सिरातुल जिनान से भी दी जाती है, लेकिन अब अगर मोबाइल से भी कोई देना चाहे तो मना उसको भी हम नहीं करते। आसानी इसी में मोबाइल में कि ये वो साथ साथ होता है। अगर हम ये पाबंदी करते हैं वे किताब से देखना जरूरी है दर्स देने के लिए, तो फिर दर्स एक तादाद है दर्स नहीं देगी, महरूमी हो जाएगी। तो जिस तरह भी ये दर्स दे बहरहाल, इसमें आप भी अपने तौर पर, अब किताब नहीं है तो दर्स आपका छूटना नहीं चाहिए, कज़ा नहीं होना चाहिए। मोबाइल अगर आपको ये अभी इस उम्र में जरा कम होता है कि आदमी व्हाट्सएप वगैरह इस्तेमाल कर सके, अगर आप करना जानते हैं तो ठीक है, उसी से फिर उससे भी दें, क्या जैसा मौका। माशाल्लाह आपका इस उम्र में दर्स देना ये नौजवानों के लिए इसमें बड़ा दर्स है। अगर ये लेने वाले बने तो सब अगर दर्स शुरू कर दे ना, घरों में दर्स हो, चौकों में दर्स हो, दुकानों पे, बाजारों में, मार्केट में, शॉपिंग सेंटर्स में, जिधर जिधर मौका मिले बंदा दर्स देता रहे ना किताब खोल के। तो इसमें कोई आलिम होना, अल्लामा होना ये भी शर्त नहीं है। उर्दू अच्छी पढ़ता है, समझदार है कि ये सही पढ़ सकता है तो वो दर्स दे सकता है। जहाँ इंग्लिश किताबें हैं, इंग्लिश चलती है बाज मालिक में, तो वो इंग्लिश में दर्स दें। मुख्तलिफ उसमें है तर्जमे, अरबी में भी हैं तो अरबी में दें दर्स, जहाँ जैसा मुमकिन हो। इंशाल्लाह इस तरह दर्स देते रहेंगे ना तो मदीना 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 हो जाएगा। मेरे मुर्शिद गौस पाक का इरशाद आ गया याद, दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतु कुतबन, मैं इल्म का दर्स देता रहा यहाँ तक कि मैं कुतब के मकाम पर फाइज हो गया। ये वली का एक बड़ा मकाम है, कुतब। इल्म दीन फैलाना, नेकी की दावत देना बड़े सवाब का काम है। इस तरह मतलब ये कि कब्रों की भी रोशनी का सामान है इसमें, दर्स देने में, इल्म दीन आम करने में, नेकी की दावत देने में। ये किताब के जरिए आसान है, बयान मुश्किल है। ज़बानी बयान तो हम मना ही करते हैं अपने मुबल्लिगीन को कि जो उलमा ने लिखा देखकर वो
ایز اٹ از پڑھیں, اپنی طرف سے چونکہ چنانچہ بھی نہ کیا کریں کہ یہ دراصل یہ مطلب ہے تو وہ یہ مطلب ہے. یہ مطلب جو بھی لکھا ہوا ہے نا وہی پڑھنا ہے. ہم لوگ مطلب نہیں نکال سکتے. یہ بڑے علماء جو ماہر فن ہوتے ہیں اس کے وہ اس کا مطلب نکال سکتے ہیں, اور ہمیں وہ دیکھ کر پڑھنا ہوتا ہے یا سن کر حفظ کر کے پڑھنا ہوتا ہے, بولنا ہوتا ہے. لیکن ظاہر اتنے حافظے کہاں ہیں, تو اس لیے مطلب وہ دیکھ کر پڑھنے میں عافیت ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. ایس ایم ایس کے ذریعے ہمارے پاس سوالات آئے ہیں. اس میں ایک سوال یہ ہے کہ وضو کرنے سے پہلے کیا فرض عبادت کی نیت کرنا ضروری ہے؟ اگر فرض عبادت کی نیت نہیں کی تو کیا اس وضو سے فرض نماز ادا ہو جائے گی؟ جواب عطا فرمائیے. اصل وضو جو نا عبادت غیر مقصودہ ہے. عبادت مقصودہ جو ہے اس میں اگر نیت نہ ہو تو وہ ہوتی ہی نہیں ہے. جیسے نماز یہ عبادت مقصودہ ہے, نیت نہیں ہوگی تو نماز نہیں ہوگی. وضو عبادت غیر مقصودہ ہے, اس میں اگر نیت نہیں ہوگی تو ثواب نہیں ملے گا, لیکن وضو ہو جائے گا. تو وضو کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ نماز کے لیے کرے تو ہی نماز ہوگی. قرآن کریم کو چھونا بھی جس میں ہو ایسی تلاوت یا صرف چھونے کے لیے, تو یہ شرطیں نہیں ہے, وضو ہے. اب وہ جو کام وضو سے جائز ہیں وہ کر سکتے ہیں. صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. گجرانوالہ سے محمد تہذیب اتاری صاحب کا سوال ہے کہ نماز کے علاوہ بھی شلوار ٹخنوں سے اوپر کرنے کے لیے ناف کے اوپر لے جا سکتے ہیں, اور کیا نماز میں ناف سے اوپر کرنے سے نماز ہو جائے گی؟ کیونکہ ٹخنوں سے اوپر کرنے کے لیے اوپر کھینچنی پڑتی ہے تو وہ ناف سے اوپر ہو جاتی ہے. کوئی حرج نہیں ہے, ناف کے اوپر سے پورے کپڑے آ ہی رہے نا اوپر والے بھی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. ایک ڈاکٹر صاحب کی ڈیوٹی آئی سی یو میں لگی. وہ بعد میں اپنے تجربات شیئر کرتے ہیں کہ آئی سی یو میں وہ لوگ آتے ہیں جو بہت زیادہ بیمار ہوتے ہیں. کوئی وینٹیلیٹر پر ہوتا ہے, کسی کو دل کا مسئلہ, کسی گردے خراب ہو چکے ہیں, اور کچھ دیر کے بعد عام طور پہ جو بڑے اسپتال ہوتے ہیں ان کے آئی سی یو سے ڈیتھ بھی ہو رہی ہوتی ہے. تو ڈاکٹر صاحب نے کہا وہاں پر امیر بھی تھے, غریب بھی تھے, عمر بھی کسی کی کم تھی کسی کی زیادہ تھی, لیکن اس حالت میں جب وہ بہت زیادہ بیمار تھے سب کی ڈیمانڈ ایک ہی تھی, سب ایک ہی طرح کی خواہش کر رہے تھے, اور وہ یہ خواہش تھی کہ مجھے میرے ماں باپ سے ملنا ہے, مجھے اپنی زوجہ سے ملنا ہے, اپنے بچوں سے ملنا ہے. تو ڈاکٹر صاحب نے خود ایک نیت کی کہ جب فیملی اتنی امپورٹنٹ ہے, فیملی اتنی ضروری ہے, تو جب میں فارغ ہوتا ہوں تو کبھی کسی ریسٹورنٹ میں چلا جاتا ہوں, کبھی کسی جگہ سیر کرنے چلا جاتا ہوں, تو آئندہ سے جب مجھے چھٹیاں ہوں گی تو میں اپنے ماں باپ کے پاس, دادا دادی کے پاس, بہن بھائیوں کے پاس وقت گزاروں گا. تو فیملی جسے معاشرے کی اکائی کہا جاتا ہے, دا یونٹ آف اے سوسائٹی, بہت اہم ہے. اور ایک تحقیق کے مطابق وہ لوگ جو اپنی فیملی کے ساتھ کوالٹی ٹائم گزارتے ہیں, یعنی ایک ہوتا ہے دا بیسٹ آف یو, کہ جس وقت آپ کی توانائی زیادہ ہے, آپ ایکٹیو ہیں, چست ہیں, ہوشیار ہیں, آپ کو باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں, اس وقت آپ اپنی فیملی کے ساتھ ہیں. اور ایک ہے کہ آپ بالکل تھکے ہوئے ہیں اور چیزوں سے بیزار ہیں, اس وقت اپنی فیملی کے ساتھ ہیں. وہ لوگ جو اپنی فیملی کے ساتھ کوالٹی ٹائم گزارتے ہیں ان کی صحت اچھی ہوتی ہے. اور فیملی کا سب سے بڑا اثر وہ بچوں کی تربیت پر پڑتا ہے. کسی بچے سے پوچھا گیا تمہاری زندگی میں سب سے زیادہ خوبصورت منظر کون سا ہے؟ اس نے کہا جب میرے امی ابو آپس میں مسکرا کے بات کرتے ہیں تو یہ میری زندگی کا بڑا خوبصورت منظر ہے. اسی طریقے سے وہ بچے جو ایسے گھروں میں رہتے ہیں جہاں پر ماں باپ ہمیشہ لڑتے رہتے ہیں, ان کے دماغ کا سکین کیا گیا تو بالکل ایسے تھا جیسے کوئی فوجی جنگ کے دوران ہوتا ہے, ان کا دماغ اس طرح سے تھا. تو امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ مدنی مذاکرہ الحمدللہ ایک فیملی پروگرام ہے. پوری دنیا میں فیملیز مل کر اس کو دیکھتی ہیں. تو آپ ایک فیملی کے لیے ہمیں کیا نصیحت فرمائیں گے, ایک خاندان کی مضبوطی کے لیے ہمیں کیا ارشاد فرمائیں گے؟ ماشاءاللہ, سوال بھی آپ کا, جواب بھی آپ کا. اس میں جواب بھی آپ نے دیے ہوئے, طریقہ کار بھی بتائے ہوئے ہیں. واقعی اگر مناسب وقت فیملی کو دیا جائے جس میں آپ فریش ہوں اور مسکراہٹ کے ساتھ ملیں تو اس کے فوائد ہیں. اور اگر موڈ آف ہے, تھکن سے چور ہیں, اور اب آپ مل بھی رہے ہیں فیملی سے یا بچوں سے, کیونکہ آپ کا موڈ خراب ہے تو منہ چڑھا رہے گا, مسکراہٹ کا چانس کم ہے. مسکراہٹ ہوگی بھی تو نقلی ہوگی, حقیقت چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے. خوشبو آ نہیں سکتی کبھی
कागज के फूलों से, तो वो लुत्फ और मेहरबानी आप कर नहीं सकेंगे अपने बच्चों या फैमिली पर। इसलिए वो अच्छा वक्त, बेहतरीन वक्त इनको देना चाहिए। सिले रहमी की नियत की जा सकती है, सिले रहमी सवाब का काम है और सिले रहमी वाजिब है। फिर इसकी अपनी सूरतें हैं सिले रहमी की, कब कब वाजिब है, किस सूरत में वाजिब होता है। तो खैर ये एक अच्छा काम है, नेक काम है, अच्छी नियतों के साथ करेंगे आप अपने बच्चों के साथ, इनकी अम्मी के साथ, उसने सलूक, माँ बाप के साथ, भाई बहनों के साथ, सबके साथ राब्ते हों, आना जाना हो, इससे मोहब्बतें भी बढ़ती हैं और इससे आपकी सेहत पर भी अच्छा असर पड़ेगा, मुस्बत असर पड़ेगा इंशाअल्लाहुल करीम। लेकिन देखिए हर चीज के माइनस भी होते हैं, जहाँ प्लस मैंने बयान किए वहाँ माइनस भी है। किसी के पास आप बेवक्त चले गए या वहां जाके पड़ गए, अब आपकी बहन के अगर आप चले गए, अब वो आप गए खाने के टाइम पे, अब मजबूरन कहेगी आओ खाना खा लो, आप गए थे अचानक, अब खाना इनका अपने हिसाब से था और आप पालती मार के बैठ गए, बच्चे भूखे रह गए, फिर आपके आने से खुश नहीं होंगे। इसी तरह मतलब अला हज़ल क़ियास, इसी पर क़ियास कर लें। किसी के भी घर, दोस्तों के घर या जहां भी बेवक्त इस तरह खाने के टाइम पर तो जाना नहीं चाहिए। अगर खाने के टाइम पर कोई बहुत जरूरी है, इमरजेंसी है और आपको जाना पड़ गया, तो वहां सलाह करे और आप पालती मार के बैठ जाए, या अगले पर इंप्रेशन बनेगा यार मैं इंतजार ही कर रहा था कि मैं बोलूं और इसने मतलब बैठ जाना है, तो ये इससे इंप्रेशन खराब पड़ता है। इसलिए वो मौके की मुनासिबत से आदमी वो खाए भी तो ना 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 करके, जब वो बहुत पीछे लगे इसरार करे मौके की मुनासिबत से, तो इस तरह से मतलब है कि बंदा वो वहां खाने के लिए बैठे। इसी तरह अब बड़ा भाई है आपका, उससे मिलने जाना है, छोटा भाई है उससे मिलने जाना है, अब दुकान पे, उसकी दुकान अलग है, आपका कारोबार अलग है, आप दुकान पे मिलने जाते हैं, अब वो उसका बिजी टाइम है, ग्राहकों का टाइम है, और आप बिल्कुल उसकी जान पे आके बैठ गए और हंस हंस के बातें करने लगे, अब उसको मजा नहीं आएगा, अब वो बेजार होगा कि यार भाई साहब को यही टाइम मिला यार, फिर ये बिल्कुल है ना, ग्राहक टूट रहे हैं मेरे, ग्राहक को मैं बराबर डील नहीं कर पा रहा, अब भाई बड़ा है इसको जवाब भी देना पड़ रहा है। ये सब है कि अगले की नफ्सियात के मुताबिक, या बाद ऐसे होते हैं कि घर पे इतना टाइम देते हैं कि घर के अफराद जो है ना वो ची बोल जाते हैं, पनाह मांग जाते हैं, दुआएं करते हैं कि कब टले ये। ऐसा भी नहीं करना है। शौहर है तो अगर वो घर पे ही पड़ा रहेगा तो जाहिर है कि वो बीवी परेशान होगी, बच्चे हैं तो वो परेशान होंगे, बाप पड़ा ही रहेगा घर पे, तो इसलिए वो हर चीज की लिमिट होनी चाहिए। घर पे जो घर का आदमी पड़ा रहेगा ना, बाप है तो वो बच्चों पर कुछ ना कुछ फिर बोलेगा, गुलफशानी करेगा, शौहर है तो वो कुछ ना कुछ बोलेगा, खाने पर, पीने पर, ओढ़ने पर, बिछोने पर, नमक ज्यादा तो देख चीनी मत डाल देना ज्यादा, कल तुमने यूं कर दिया था, परसों यूं कर दिया, देखो ये भूख आई की आ रही, देख तो सही, जाकर हंडिया जल तो नहीं रही, तो ये टक 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 करता रहेगा तो यूं घर का माहौल खराब होता रहेगा, तो ये भी नहीं करने का। इसलिए मौका माहौल के हिसाब से वो खानदान में तरकीब बनानी है। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम, अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। अगर औरत के शौहर का इंतकाल हो जाए और वो बे औलाद हो तो क्या उस औरत पर इद्दत नहीं है? हमारे यहाँ ऐसा होता है कि वो इद्दत नहीं गुजारती। इद्दत तो है इस पर, तो इद्दत तो बच्चा औलाद हो ना हो, मतलब बे औलाद हो, इद्दत तो करनी होगी, वाजिब है, नहीं करेगी गुनाहगार होगी। इद्दत भी कम करती हैं, कल हमारे यहाँ 40 दिन का मशहूर है, इद्दत 40 दिन या 4 जुमेरात मैयत की बहुत पुराना सुना हुआ है, ये भी गलत है। इद्दत की मुद्दत जो है मैयत की 4 माह 10 दिन
یا حمل ہے تو حمل وضع ہو جائے، لیکن بچہ پیدا ہو جائے، ولادت ہو جائے، یہ عدت کی مدت ہے، 40 دن نہیں ہے۔ چاہے 40 سیکنڈ میں ولادت ہو گئی، حاملہ تھی اور شوہر فوت ہوا، اور فوت ہوتے ہی دم توڑا اس نے اور ادھر بچہ پیدا ہو گیا، تو اب یہ کہ عدت پوری ہو گئی، ورنہ یہ کہ 4 مہینے 10 دن اس کا ٹائم ہے۔ یعنی ویسے 130 دن اس کے بنتے ہیں، یعنی اگر پہلی تاریخ کے علاوہ، چاند کی پہلی تاریخ کے علاوہ اس کا انتقال ہوا ہے شوہر کا، تو پورے 130 دن گزارنے ہیں، اور چاند کی پہلی تاریخ کو شوہر کا انتقال ہوا تو پھر چاند سے چاند یہ 4 مہینے گزارنے ہیں، اور پھر اس کے بعد 10 دن مزید عدت کے گزارنے ہیں۔ ماشاءاللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک سوال یہ ہے ہمارے پاس کہ ہمارا ضمیر زندہ ہے یا نہیں، ہمیں کیسے پتا چلے گا؟ ضمیر کو گوشت کا لوتھڑا تو نہیں ہوتا، اب یہ کہ ضمیر کی کیا ڈیفینیشن ہے یہ مجھے یاد نہیں ہے، ضمیر بولتے کس کو ہے نا، اندر سے بس وہ ایک احساس ہوتا ہے آدمی کو، وہی ضمیر، مطلب احساس کہ یہ میں کر رہا ہوں، یہ کر تو رہا ہوں میں، لیکن ہے غلط، ہے ظلم، اندر سے وہ یوں ہوتا ہے کہ نہیں کر، غلط کر رہا ہے تو، لیکن بندہ نفس کے ہاتھوں مجبور ہو کر، نفس کی ترغیب پر، شیطان کے اکسانے پر وہ کر گزرتا ہے، تو جو اندر سے اس کو ملامت ہو رہی ہے وہ اس کا ضمیر ہے، جس کو نفس لوامہ بھی کہہ دیا جائے کہ ملامت کرنے والا نفس۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابھی ہمارا مدنی قافلہ گلگت بلتستان کے ضلع گانچے میں آیا ہوا ہے۔ یہاں پہ دیکھا گیا ہے کہ پانی جو ہے نا کم پیا جاتا ہے بہت زیادہ سردی کی وجہ سے، اور اس کی وجہ سے جو ہے نا زکام جب کہ زیادہ ہو جاتا ہے، اور زکام بعض دفعہ جو ہے پانی کی طرح بہنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس صورت میں میرا امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال ہے کہ پانی کم پیا جاتا ہے تو پھر یہ پانی اتنا جسم میں کہاں سے آتا ہے؟ اور دوسرا سوال میرا یہ عرض ہے کہ نماز کی حالت میں جب یہ پانی بہے گا تو اس کو ہم کپڑوں پہ اوپر لینے کا حکم ہے، تو اس سے کیا مراد ہے؟ کپڑوں پہ اوپر لینے سے کیا مراد ہے؟ اور دوسرا، اگر سائڈ پاکٹ میں ہمارا رومال ہو تو کیا رومال سے صاف کرنے کی اجازت ہے؟ اور کیا اس صورت میں نماز کو ٹوٹے گی یا نہیں ٹوٹے گی؟ اللہ گلگت میں جہاں بھی سردیاں سخت ہوتی ہیں پانی پینے کو جی نہیں کرتا، پیاس بھی لگتی نہیں ہے۔ اب وہ طبی کا کیا مسئلہ ہے کہ کم پانی پینے سے آیا گزارا ہوگا یا نہیں، یہ مجھے پتا نہیں ہے۔ البتہ پانی کہاں سے آتا ہے، پانی پیے بغیر بھی پانی نکل رہا ہوتا ہے، تو اصل وہ بدن جو ہے نا، انسانی بدن، یہ اس کے 4 عناصر ہیں، 4 عناصر، یہ 4 چیزوں سے مل کر یہ بدن بنا ہے۔ اس میں ایک عنصر جو ہے یہ پانی ہے، تو یوں مطلب بدن کے اندر آلریڈی پانی ہے۔ یہ گوشت آپ کا نرم کیوں ہو رہا ہے؟ پانی ہے نا۔ آپ جانور کا گوشت، حلال جانور کا گوشت سوکھا ہوا بھی دیکھا ہوگا آپ نے، کہ پانی اس کا اڑ گیا تو سوکھ گیا، یہ اندر پانی ہے۔ تو ہم پانی نہیں پیتے تو یہ بدن کا پانی جو ہے یہ نکلتا ہے، اور یہ نقصان ہو رہا ہوتا ہے بدن کو۔ اگر یہ زیادہ نکلے گا تو ظاہر ہے کمزوری بڑھے گی اس میں، اس لیے اس کی ریکوائرمنٹ پوری کرنے کے لیے روزانہ 10-12 گلاس پینے چاہیے، جو نہیں پیتے۔ اور اگر پسینہ ہے، گرمی سخت ہے، پانی زیادہ نکل رہا ہے تو پھر پانی کی مقدار بڑھانی بھی پڑے گی موقع کی مناسبت سے، ورنہ پھر یہ کہ گردے فیل بہت ہو رہے، تو دیکھو بیچارہ گردے کی بیماریوں میں مبتلا ہے، ڈائلیسس پر ایک تعداد ہے جو بیچاری چلی جاتی ہے، بدن کی کمزوری اور نہ جانے کتنی بیماریاں پانی کم پینے سے ہوتی ہیں۔ لوگ اس کو سمجھتے نہیں، پانی نہیں پیتے تو تکلیفیں اٹھاتے رہتے ہیں، لیکن پھر بھی نہیں سمجھتے کہ یہ ہم پانی پیے۔ صرف اگر پانی پر بھی بندہ توجہ دے نا، تب بھی اس کی باڈی جو ہے نا یہ کافی یعنی کہ اچھی رہے گی صحت کے اعتبار سے۔
अब ये नजले का जो बहना है, ये पानी, ये जैसे नापाक नहीं है, मगर अब मस्जिद के फर्श पर इसको गिरने ना दिया जाए। मस्जिद की दरी है या कारपेट है, तो वहां भी अपना जाती को साफ सुथरा रुमाल सजदे में बिछा लिया जाए, ताकि पानी के जो कतरे गिर रहे हैं ये उस पर गिरे और वो दरी या जो भी है वो आलूद ना हो। और फिर ये कि फारिग होकर फौरन उसको जेब में रखना है। नाक पूछ कर सबके सामने बिला जरूरत पूछना और ये झटके देना नाक को, और ये तरीका कम मुनासिब है, तो लोगों को घिन आ सकती है। लेकिन बाद नजले वाले को मजबूरी होती है, बेचारा क्या करे। ये देखना कि है दूसरे को, चाहे आप मजबूर है नहीं है, दूसरे को घिन तो आएगी, इसको सारे आप कैसे रोकेंगे। इसलिए जितना बन पड़े इतना रोकना चाहिए। बाद लोग नाक में उंगली घुमाते रहते हैं, कान में उंगली घुमाते रहते हैं सबके सामने, फिर वो आसरा नहीं करते। तो ये नहीं करना चाहिए, इससे दूसरों की घिन आती है। बाजों की आदत होती है यूं करते रहते हैं, फिर वो खाने की चीज में भी हाथ डाल देंगे। प्याला या गिलास उठाना तो आता ही नहीं है, शायद ही किसी को आता हो। हाँ सही बोलता हूँ, नहीं आता उठाना। जैसे ये प्याला है ना, इसको उठाने का तरीका एक तो ये, या ये तरीका। हमारे क्या यूं उठाते हैं, या अंगूठा डाला, अभी नाक में घुमा रहा था, कान में घुमा, अभी उठा लिया। अब सामने वाले को तो उल्टी आएगी नहीं आएगी, बेचारे को इन तो आएगी ना, परेशान तो होगा। बदन का मेल उतारते रहते हैं, खुरचते रहते हैं, क्या क्या करते रहते हैं, फिर यूं मतलब डाल देते हैं, यूं उठाते हैं। ये होटल वाले भी यूं ही उठाते हैं गिलास, यूं 4 5 3 4 गिलास यूं उठा के लाते हैं पानी वाले। ये देखे मैंने, उंगलियां डालकर। इनकी उंगलियां तो बिल्कुल गंदी होती है, टेबलें साफ करते रहते हैं, मेल कुचल वही ठोक देते हैं अंदर, कोई इनको बोलने वाला नहीं होता। बहरहाल ये निजाम घरों का भी ऐसा ही है, नहीं मतलब समझते नहीं है कि ये गिलास किस तरह उठाना है। ये हमको गिलास उठाना भी नहीं आता, तो पीना क्या आता है। तो नाक साफ करना, उंगली डालना बहुत मजबूरी होती है, लेकिन ये कोई देख रहा हो ना तो थोड़ा आदमी सब्र कर ले, एहतियात कर ले, दूसरों के सामने ऐसी हरकत ना करे जिससे उसको घिन आए। कान में उंगलियां घुमाते रहते हैं, वो पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं। इससे बचना चाहिए, लोगों को तकलीफ मत दीजिए। वो बोलेगा नहीं इसमें, फिर तकलीफ होती है। वो पानी बहरहाल गिलगित वाले भी पिए, कराची वाले भी पिए, दुनिया में जहां भी ये पिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। मदनी मुज़ाकरा, मदनी मुज़ाकरा।